لوگ تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ حدیث کا درس و تدریس کرنے والے لوگ تھے، اور اس زمانے میں یہ بڑا معزز بلکہ معزز ترین پیشہ تھا۔ اس زمانے میں معزز ترین پیشہ یہی تھا کہ قرآن اور حدیث کی درس و تدریس کرنا۔ تو ان لوگوں کی ساری باتیں ازبر ہوتی تھی۔ دوسری بات، آج کے زمانے میں بھی کسی تجربہ کار استاد سے آپ پوچھیں کسی اس کے شاگرد کے متعلق، تو وہ اس کی صلاحیتوں کا ایک اچھا خاصا خاکہ آپ کو دے دے گا جو کہ صحیح ہوگا۔ کسی ذہین طالب علم سے اس کی استاد کی صلاحیتوں کے متعلق پوچھ لیں، وہ بتا دے گا۔ اور آج صورتحال کیا ہے کہ استاد اور شاگرد کا ساتھ کتنا ہوتا ہے؟ ایک پیریڈ کا یا 2 پیریڈ کا، اس کے بعد استاد اپنے گھر اور شاگرد اپنے گھر۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں استاد اور شاگرد کا ساتھ پل پل کا ہوتا تھا، صبح سے لے کے رات کے سونے تک، اور یہ کم از کم اس وقت تک تو رہتا تھا جب تک ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ لوگوں کی پرسنل لائف کے متعلق معلومات حاصل کر لی جائیں، ان کی مختلف صلاحیتوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی جائیں۔ دس واز نو پرابلم۔ ہاں، اس کے لیے انہیں سفر کرنے پڑے۔ یہ محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے اور بڑے بڑے مشکل سفر کیے، اور لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے معلومات حاصل کی۔ ایک اور فرق ہے، ہم لوگ مہذب ہو گئے ہیں، سویلائزڈ ہو گئے ہیں، وہ لوگ مہذب نہیں تھے، بڑے بے مروت لوگ تھے، حق بات کہنے میں ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، باپ بیٹے کی رعایت نہیں کرتا تھا، بیٹا باپ کی رعایت نہیں کرتا۔ اور اسماء الرجال میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جس میں باپ کی پول بیٹے نے کھول لی ہے اور بیٹے کی پول باپ نے کھول لی ہے، تو اس لیے معلومات مل جاتی تھی۔ تو یہ معلومات حاصل کرنا نہ صرف ممکن تھا بلکہ یہ کہ یہ ایک ایسا ریسرچ ورک ہے جو پوری کی پورا طرح آتھینٹک ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کس راوی کی حدیث لینی ہے اور کس راوی کی حدیث نہیں لینی۔ پھر جن راویوں کی حدیث لی گئی ہے ان کو اس لیے لیا ہے کہ انہیں پورا اطمینان حاصل ہو گیا اس ریسرچ ورک کے بعد کہ یہ حدیث سچی ہے۔ جب انہوں نے اس حدیث کو سچا مان لیا اور قبول کر لیا تو پھر جو احادیث قبول کی انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، کیٹیگریز بنائی ہیں۔ بیسیکلی سچی احادیث کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر سب سے ٹاپ پہ جو ہے اس کو کہتے ہیں صحیح، بی کیٹیگری جو ہے اس کو کہتے ہیں حسن، اور سی کیٹیگری جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں ضعیف۔ اس کے معیارات ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کہ کس معیار پر صحیح قرار دیا جائے گا، کس معیار پر حسن قرار دیا جائے گا، کس معیار پر ضعیف قرار دیا جائے گا۔ لیکن ہیں یہ ساری سچی احادیث، اور بیسیکلی یہی 3 کیٹیگری ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ آپ جو اصطلاح سنیں گے تو وہ ان میں سے کسی ایک کی سب ڈویژن ہوگی، ذیلی تقسیم ہوگی۔ بنیادی طور پر یہی 3 ہیں۔ اس بات کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیں کہ گاؤں سے میری دکان پر ایک بندہ بوری میں آلو بھر کے لے آیا۔ جب میں اسے کھولتا ہوں تو آلو کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے میں بوری میں جہاں آلو ہے وہیں کوڑا کرکٹ بھی ہے۔ تو وہ آلو بیچنے سے پہلے میں کیا کروں گا؟ کوڑا کرکٹ ہٹاؤں گا، آلو کو دھو کے صاف کر کے مٹی نکال کے پھر میں
اس آلو کی گریڈنگ کرتا ہوں کہ یہ سب سے اچھے آلو ہیں، ان کی یہ قیمت، اس سے کم درجے کے آلو یہ قیمت ہے، پھر اس سے کم درجے کے آلو یہ قیمت ہے۔ تو جو تیسری کیٹیگری کا سب سے سستا آلو ہے، کیا وہ آلو ہے یا کوڑا کرکٹ ہے؟ آلو ہی ہے۔ تو ضعیف احادیث جو ہیں وہ سچی احادیث ہیں۔ یہ ہم لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، کیا مانے اس کی؟ یہ تو ضعیف ہے کہ کیا مانے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح بھگ سے منہ سے نہیں کہہ دینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ ضعیف احادیث وہ احادیث ہیں جن کو محدثین نے تمام چھان پھٹک کے بعد صحیح حدیث تسلیم کیا ہے، یا صحیح حدیث تو اصطلاح ہوگی، سچی حدیث تسلیم کیا ہے، تب انہوں نے اس کی گریڈنگ کی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ضعیف حدیث کو موضوع حدیث کے برابر کر دیا، یہ بات بہت غلط ہے۔ اب چند اور الجھنیں ہیں، یہ تو تھیں الجھنیں جو اصول حدیث پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چند اور الجھنیں ہیں جن سے میں واسطہ پڑھتا رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، لیکن انہوں نے بخاری شریف میں تقریباً 9,000 احادیث لکھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا وہ جو 5,91,000 احادیث تھیں وہ جھوٹی تھیں؟ نو۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ 6 لاکھ احادیث آئیں کہاں سے؟ کیا اتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں؟ نو۔ بات یہ کہ ہم لوگ تو جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اب تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، لیکن درمیان میں جو کڑیاں ہیں وہ سب غائب۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس زمانے میں شرط یہ تھی کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی سے مراد یہ وہ درس و تدریس میں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی تھی، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا تھا، اور صحابی کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ جب تک وہ راویوں کی کڑی نہ بیان کرے حدیث نہیں بیان کر سکتا تھا۔ اور کڑیاں جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم جیومیٹریکل پروگریشن میں بڑھی ہیں، کہ ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے 5 صحابیوں نے سنی، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے شاگردوں کو سنائی۔ شاگرد تو زیادہ تھے لیکن ان میں سے چند شاگرد تھے جنہوں نے درس و تدریس کا کام کیا اور آگے دوسرے شاگردوں کو سنائی، تو وہ بڑھتے گئے۔ تو ایک پیسج، ایک کڑی، یہ ایک حدیث شمار ہوگی۔ وہی حدیث دوسری کڑی کے ساتھ جب بیان کی جائے گی تو وہ دوسری حدیث شمار ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں طرق، کتنے طرق سے کوئی حدیث بیان ہوئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے وہ 700 طرق سے بیان ہوئی ہیں۔ تو جس محدث کو انما الاعمال بالنیات کی حدیث یہ 700 طرق سے یاد تھی، اس کو 700 احادیث گنا جائے گا کہ انہیں 700 احادیث یاد ہے۔ اس حساب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ اب وہ جو 700 طرق ان کو یاد تھے انما الاعمال بالنیات کی، اس میں سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھنے کے لیے ایک طرق سلیکٹ کیا، وہ لکھ دیا، باقی 699 طرق انہوں نے اس حدیث کے چھوڑ دیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 699 حدیث غلط تھیں، وہ تو وہی حدیث تھی جو انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ 6 لاکھ حدیث کا مسئلہ حل ہو گیا۔
دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ